حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں بھیجا۔ ہم قریش کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے۔ اب زاد راہ میں ہمارے پاس صرف کھجوروں کی ایک تھیلی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ہر روز ایک کھجور دیتے تھے۔ جی، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ ہمیں روزانہ کتنی کھجور دیتے تھے؟ ایک دن کی ایک کھجور، تھوڑی سی کھجوریں تھیں ایک تھیلی میں ہمارے پاس۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں روز کی کتنی کھجوریں دیتے تھے؟ ایک کھجور دیتے تھے۔ اچھا، راوی نے پوچھا کہ آپ اس ایک کھجور کو کس طرح کھاتے تھے؟ تو حضرت جابر نے کہا ہم اس کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے۔ وہ جو ایک کھجور ہمیں روز کی ملتی تھی وہ ایک کھجور ہم منہ میں ڈال کر چوستے رہتے تھے، کیونکہ تھوڑی سی کھجوریں تھیں زاد راہ کے لیے، اس لیے حضرت ابو عبیدہ ہمیں صرف ایک کھجور دیتے تھے۔ تو ایک کھجور کو ہم منہ میں رکھ کے چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، پھر ہم اس کے بعد پانی لیتے تھے، یعنی اس کے بعد پانی پیتے تھے، تو وہ ہمیں ایک دن اور رات کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس میں ہمارے 24 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک کھجور ہم چوستے رہتے تھے، اس کے بعد ہم پانی پیتے تھے، تو ایک دن ہمارا 24 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ اور ہم لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے، پھر ان کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ ان پتوں کو پانی میں بھگو کے ہم کھا لیتے تھے۔ ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہاں کنارے پر ایک بڑے ٹیلے کی مانند کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی چیز پڑی ہوئی تھی، جیسے ٹیلا ہوتا ہے، چھوٹی سی پہاڑی نما ایک چیز پڑی ہوئی تھی، بہت بڑی ایک چیز پڑی ہوئی تھی۔ ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک جانور ہے جس کو عنبر کہا جاتا تھا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے، پھر کہا نہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم لوگ حالت اضطرار میں ہو، یعنی بے بسی کی حالت میں ہو۔ یعنی اس وقت بھلے یہ مردار ہے، کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بھلے یہ مردار ہے مگر اس وقت تم مجبور ہو، بے بس ہو، تمہارے پاس صرف کھجوریں ہیں جو ایک کھجور روز کی لیتے ہو، تو اس وقت تم اس حالت میں ہو، اس لیے اس کو کھاؤ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ، ہم 300 لوگ تھے، اور اس مقام کے اوپر ہم 1 مہینہ ٹھہرے، 1 مہینہ ٹھہرے۔ اب 300 بندہ جب روز کا کھائے گا تو بتائیے کتنے بندے نے کھایا؟ اگر ایک دن میں کھائی تو 9000 بندے نے۔ وہ کتنا بڑا جانور تھا، کتنا بڑا جانور تھا جس کو 9000 بندوں نے کھایا۔ اس کو کھا کھا کر ہم موٹے ہو گئے۔ حضرت جابر فرماتے اس کو کھا کھا کر ہم موٹے ہو گئے۔ جی، مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کی آنکھ کی جو ڈھیلے ہیں، آنکھ کا جو ڈھیلا ہے، اس آنکھ کے ڈھیلے، وہ کتنا بڑا جانور تھا جس کی آنکھ کے ڈھیلے سے مشکوں سے بھر بھر کر اس جانور سے ہم نے چربی نکالی تھی۔
بوریوں کی بوریاں، مشکوں کی مشکیں، صرف اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے ہم نے چربی نکالی تھی، اور اس میں سے بیل کے برابر جو ہم گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے وہ ایک ایک بیل کے برابر ایک ایک ٹکڑا ہوتا تھا۔ بیل کتنے 8-10 من کا تو ہوتا، ایک ایک بیل کے برابر گوشت کا ایک ایک ٹکڑا تھا، جس کی آنکھ کے ڈھیلے سے ہم بوریوں اور مشکوں کے اندر چربی نکالتے تھے۔ جی اتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لے کر، یعنی ایک دن حضرت ابو عبیدہ نے کیا کیا، ہم میں سے 13 بندے لیے اور اس جانور کی وہ جو آنکھ کی ڈھیلے کے اندر جگہ خالی ہوئی تھی اس کے اندر بٹھا دیا، اس کے اندر بٹھا دیا، اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور سب سے بڑے اونٹ کی پیٹھ پر کجاوا کس کر اس کے نیچے سے گزار دیا۔ جی صرف اس کی ایک پسلی کو اس کو کھڑا کیا، اور اس کے گوشت کو ابال کر ہم نے زاد راہ تیار کر لیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں وہ مردار جانور تھا، بے بسی کی حالت میں اب جائز ہے کھاؤ، بھلے وہ مردار جانور تھا، بے بسی کی حالت میں اجازت ہے اب کھاؤ۔ واقعے کا ذکر آپ نے فرمایا یہ ایک رزق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سارا واقعہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا تو حضور نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہمیں بھی کھلاؤ اس کے گوشت میں سے اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ گو کہ وہ جانور، آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے کہ وہ جانور یہ مردار ہے، لیکن چونکہ اضطرار کی حالت ہے اس لیے جائز ہے، کھاؤ اس کو۔ اور وہ سمندر کے کنارے اتنا بڑا جانور، اتنا وہ کیا جانور تھا جس کو سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، کہ جس کی آنکھ کے ڈھیلے میں سے مشکوں اور بوریوں کے اندر چربی نکالتے تھے، اور جس کی ایک آنکھ کے ڈھیلے میں حضرت ابو عبیدہ نے کتنے بندے بٹھا دیے؟ 13 بندے بٹھا دیے، جس کی ایک پسلی سے سب سے بڑے اونٹ کی وہ انہوں نے گزار کر اس پسلی کو باندھ دیا جن سے، اور ایک اس جانور کے گوشت کے ٹکڑے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک بیل کے برابر ٹکڑا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم پورا مہینہ 30 دن ہم 300 بندے وہ گوشت کھاتے رہے اور ہم موٹے ہو گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم نے اس میں سے کچھ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ کچھ گوشت ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے اس کو تناول فرمایا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو جن سے جی۔ تو اس حدیث میں یہ مچھلی کے اوپر عنبر کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ جو سپرم ویل ہے، ویل مچھلی، اس کی پیٹ سے نکلنے والا جو ایک خوشبودار، اس کے پیٹ سے ایک موم کی طرح مادہ نکلتا ہے، اس کو عنبر کہتے ہیں۔